بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ اقبال شاہد۔ اسرائیل اور فلسطین کے کانفلکٹ کے تناظر میں آج ہم بات کریں گے کہ وہاں امریکہ کا رویہ کیسا رہا۔ جنرل اسمبلی کے اجلاس میں پاکستان کا جو قائدانہ کردار ہے اس پر ہم بات کریں گے، اور واپسی میں وزیر خارجہ کی یہ کامیاب دورے کے بعد جہاں انہوں نے انسانیت کے لیے آواز اٹھائی اور فلسطین کے ساتھ اپنی یکجہتی کا اظہار کیا اور پاکستانی قوم کو وہاں پیغام دیا کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، وہاں آج آئی ایس آئی ہیڈ کوارٹر کا وزیر پاکستان نے دورہ کیا ہے، جہاں تمام سروسز چیف موجود تھے۔ وہاں ڈسکشن ہوئی علاقائی سچویشن جو تیزی سے بدل رہی ہے، اس میں افغانستان میں امریکی فوجوں کا انخلا بھی غالباً ڈسکشن میں آیا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ امریکہ اپنی پالیسی کی وجہ سے کیا عالمی سطح پر اپنی برتری ختم کر رہا ہے یا برتری ختم ہو رہی ہے۔ کیا کمیونسٹ چائنا بڑی تیزی سے امریکہ پر سبقت لے رہا ہے، یا امریکہ اپنے ناکام ترین دور سے گزر رہا ہے۔ مسئلہ یہ کہ امریکہ کی انڈسٹری ہے کیا؟ جنگی ہارڈ ویئر ہے، دنیا کو تباہ و برباد کرنا، اور پھر یہ ہے کہ جو بائیڈن اس وقت باعث اقتدار ہیں، ان کی پالیسیاں کیا امریکہ کو وہ مقام دے سکیں گی؟ کیونکہ چائنا کی جو بڑھتی ہوئی ترقی ہے اور اس کی دنیا کے سروسز ہیں، تو آپ نے دیکھا کہ ویکسین کے طور پر بھی 25 کروڑ ڈوزز انہوں نے ترقی پذیر ملکوں کو دی، لیکن اس کے برعکس امریکہ اس سلسلے میں بھی ناکام رہا۔ اس پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ایئر مارشل انور محمود خان صاحب موجود ہیں، اور بریگیڈیئر غضنفر سید صاحب ہمارے ساتھ موجود رہیں گے، اور رسول بخش رئیس صاحب بھی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں۔ ویلکم ٹو دا شو۔ بریگیڈیئر صاحب آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے، بالکل۔ بہت شکریہ۔ آج اہم موضوع ہے جس پر آپ ہی اس پر کر سکتے ہیں، کیونکہ پاکستانی اس وقت جو چینل ہیں وہ تو یہ چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں نے دیکھا کہ جو انسان نے حلف اٹھا لیا ہے، نہیں اٹھانے دیا۔ اس وقت جو دنیا کی بدلتی ہوئی صورتحال ہے، فلسطین اور جو اسرائیل کا کنفلکٹ، آپ دیکھیں کہ وہ کس طریقے سے دہشت گردی ہوئی ہے، اور وہ بڑی اندوہناک تصاویر ہیں۔ جنرل اسمبلی میں پاکستان کا جو قائدانہ کردار ہے، اس کے بعد افغانستان فوجوں کا انخلا، اور آج آرمی جو آئی ایس آئی ہیڈ کوارٹر میں آرمی چیف اور سارے سروسز چیف کی ملاقات بھی ہوئی ہے، اس پر ہم نے بات کرنی ہے۔ بات یہ کہ کیا امریکہ ان پالیسیوں کو جو لے کے چل رہا ہے، اب کیا دنیا میں اپنی ساکھ کھو رہا ہے، یا کیا چائنا اپنی سروسز کی وجہ سے، جس طرح ویکسین کے ابھی میں نے ذکر کیا تھا کہ 25 کروڑ ویکسین انہوں نے ترقی پذیر ملکوں کو بھی دی ہیں، کیا یہ چاہے امریکہ پر سبقت لے کے جا رہا ہے؟ کیا کہیں گے اس وقت بدلتی صورتحال ہے کیا؟ بہت بہت شکریہ اقبال صاحب۔ اصل میں جو امریکہ کا آپ نے ذکر کیا اور جو انفلوئنس کا ذکر کیا، جیسے چائنا کی ہم نے بات کی، رشیا کی بات کرنی چاہیے، اور جو بلاکس بن رہے ہیں ان کی بات کرنی چاہیے۔ جی جی۔ تو جہاں تک امریکہ کا جو تعلق آپ نے کہا، ایک بات تو ذہن نشین، ایک بات تو صاف ظاہر ہے کہ امریکہ جو ہے اس وقت دنیا کی ایک بڑی ملٹری پاور ہے۔ یعنی 2019 میں ان کا جو ملٹری اسپینڈنگ تھی وہ $732 بلین تھی، جو 2020 میں اگر آپ دیکھیں تو کوئی $778 بلین پہ پہنچ گئی ہے۔ اور اگر آپ امریکہ کا ملٹری اسپینڈنگ کا جو خرچہ ہے، اور جو وہ جس طرح وہ کرتے ہیں، جو کوئی 53% بنتا ہے ان کا فیڈرل ڈسکریشنری گرانٹ کا، تو آپ تمام جو 10 جو لیڈنگ ممالک ہیں نا، جس میں چائنا، رشیا، یو ایس اے، یو کے، فرانس شامل ہیں، اگر آپ ان کی ملٹری اسپینڈنگ نکالیں تو وہ ٹوٹل $726 بلین آتی ہے۔ جی جی، یعنی مل کے بھی ان کے برابر نہیں آتے۔ جی ہاں، 4 کنٹریز کی مل کے دنیا پوری کی نا جو ملٹری اسپینڈنگ ہے وہ کوئی $2 ٹریلین ہے، اور اب اس $2 ٹریلین کے اندر آپ دیکھ لیں کہ ان کا حصہ کیا ہے۔ تو کہنے کا میرا مطلب یہ کہ جہاں تک تو ان کی ملٹری ڈیولپمنٹ، ڈیفنس پروڈکشن، کیونکہ ان کے بجٹ کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہوتا ہے وہ یہی بات، اصل تو بات ہے ہی موضوع ہمارا یہ کہ کنسٹرکشن یا ڈسٹرکشن ہے، کہ وہ جنگی ہارڈ ویئر اس کا ایک صنعت ہے، جنگی ہارڈ ویئر کے لیے جنگ کا ہونا ضروری ہے۔ اب وہ ہارڈ ویئر چونکہ ڈیفنس پروڈکشن ہے، نئے تجربے کرتے ہیں، نئے میزائل بناتے ہیں، نئے بم ڈیولپ کرتے ہیں، ان کے لیے ان کو لائیو بیٹل فیلڈ چاہیے۔ اس لیے آپ نے دیکھا کہ انہوں نے عراق کو بیٹل فیلڈ بنایا، لیبیا کو بنایا، سیریا کو بنایا، اسرائیل کو دیتے ہیں۔ وہ 2008 میں اگر آپ کو یاد ہو تو اسرائیل نے کارپیٹ بمبنگ کی تھی غازہ کی، اس کی جتنی ٹیکنالوجی تھی، ایک نیا انہوں نے ہتھیار ڈیولپ کیا تھا، جو کلسٹرز بمب جو ہوتے ہیں، یہ ایک بم آ کے اوپر پھٹتا ہے، اس کے ڈفرینٹ کلسٹرز ہوتے ہیں،
جو پن پوائنٹ ٹارگٹ پہ جاتے ہیں اور انہوں نے غازہ پہ وہ مارے تھے، وہ انہوں نے ٹیسٹ کرنے تھے، اسرائیل کو دیے، اسرائیل نے وہ ٹیسٹ کیا، اور ابھی بھی انہوں نے $733 ملین کا اسرائیل کو کہا کہ مدد دیں گے. یہ اور اکانومی آپ کو کے حساب سے دیکھیں تو اس وقت ان کی اکانومی ڈاؤن ہے، چائنا کی اکانومی جو ہے وہ اوپر جا رہی ہے. نہیں، وہ یہ ہے کہ اس میں بتایا گیا ہے کہ دوسری دنیا بھی کام کر رہی ہے. مثلا اگر ان کے جو سمندروں میں 11 یعنی ایئر کرافٹ کیریئرز ہیں، ان کی جو ایسٹیمیٹ کاسٹ ہے، ان پر جو اخراجات ہیں، تو دوسری طرف بھی ہے کہ $1,00,000 کا میزائل وہ کام کر سکتا ہے کہ جو جس کو لینے کے دینا بھی پڑ سکتا ہے. بات ہم چونکہ انفلوئنس کے حساب سے بات کر رہے ہیں، اس کا ایک آسپیکٹ ہم دیکھ رہے ہیں، تو ایک آسپیکٹ تو ان کا ملٹری اسپینڈنگ اور اکانومی کے حساب سے ہے، لیکن اس میں ایک بڑی ضروری چیز ہے کہ آپ اس کے انفلوئنس کی بات کر رہے ہیں. وہ جو دیکھنے کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ اب یہ جو اسرائیل اور پیلسٹائن کا جو کانفلکٹ ہے، اور جس میں یہ ہٹلرانہ قسم کی پالیسی یا نیو زیونسٹ نازیزم جو نئے ڈیولپ ہوا ہے، جو کرسچن جیوز جو نیوکانس کا اور جو ہائی گریڈ ایولانجیکل جیوز ہیں جو زیونزم پہ بلیو کرتے ہیں، دہشت گردی پہ بلیو کرتے ہیں، جس کا تھیوڈر ہیزل نے 1896 میں کانسیپٹ دیا تھا، اور یہ سیاسی ریاست بنائی مذہب کے دور پہ یہودیوں کو آباد کرنے اور دہشت گردی پھیلانے کے لیے. اس میں بھی اس وقت UK اور امریکہ پیش تھے 1948 میں. تو ایک تو آپ نے دیکھا اس دور آج یہ جو ٹائم گزرا ہے جس میں اسرائیل نے 9 دن تک بمباری کیا، نہتے فلسطینیوں کو مارا ہے، اور فلسطینیز کی تصویریں آپ نے دیکھی، ساری ان کی جو کنسٹرکشن تھی 450 پلازے وہی میں کہہ رہا ہوں، جو ان کو مارا ہے، اور جو AP کی بلڈنگ اور الجزیرہ کی بلڈنگ کو ہٹ کیا، جو یہ جو زیونسٹ نازیزم آپ کو نظر آیا، جو ہٹلر کا بھی باپ ہٹلر ثانی اب نظر آیا دنیا میں. لوگ آج دنیا میں ان تمام چیزوں کو دیکھ کے لوگ نعرے لگا رہے ہیں ہٹلر زندہ باد، اور ٹویٹس یہ چل رہے ہیں کہ ہٹلر نے یہ کہا تھا کہ میں یہودی کو کس لیے مارا ہوں، چھوڑوں سے کو چھوڑ دیا. آپ دیکھ لیں گے آنے والے دنوں میں کیا ہوگا. اب دنیا کے تمام جتنے بڑے بڑے شہر ہیں، آپ نیو یارک لے لیں، ڈیٹرائٹ لے لیں، مشیگن لے لیں، آپ UK لے لیں، آپ فرانس لے لیں، جرمنی لے لیں، رباط لے، جہاں آپ دیکھیں گے وہاں پہ بہت بڑے بڑے جلوس نکالے گئے ہیں، پروٹیسٹ ڈیمانسٹریشنز ہوئی ہیں، جس میں مسلمان بھی تھے، اس میں کرسچنز بھی تھے، اس میں باقی مذاہب کے لوگ بھی شامل تھے. اور وہ امریکن یہ جو امریکن اس وقت تو کئی کتابیں لکھی جا رہی ہیں اسی طرح کہ روس کے ٹوٹنے کے بعد 50% یعنی ڈکلائن بھی ہے، بے روزگاری بھی ہوئی ہے، معیار زندگی بھی کم ہوا ہے، اور خوف کی وجہ سے کچھ ملک ان کے ساتھ موجود ہے. لیکن یہ ببل ہے، لیکن اندر سے لوگ اس کے ساتھ اس طریقے سے نہیں ہیں. ڈر کے تو ہو سکتا ہے کچھ. جی میں کہہ رہا ہوں نا، جو پروٹیسٹ ہے نا، جو پبلک فیلنگز ہیں، یہ امریکن اسرائیل جو دہشت گردی کا ایک نیکسس ہے، جس کا جو بائیڈن بہت بڑا پارٹ ہے. ہی از دا بگیسٹ لائر جب وین ہی سیز کہ جی، یا جو دہشت گردوں کا سربراہ تھا جارج W بش، اس کے بعد وہ باراک اوباما آیا جو امن کا نوبل پرائز دے کے چلا گیا اور نارتھ اینڈ ساؤتھ وزیرستان میں لوگوں کو مارتا رہا وہ ڈرون اٹیکس کر کے. یہ اس قسم کے دہشت گردانہ ٹیررسٹ لونگ پریزیڈنٹس جو رہے ہیں، جو ٹیررزم کو فیڈ کرتے ہیں. یہ بھی کہہ سکتے ہیں دہشت گردانہ تو ایک طرف ہے، لیکن جس طرح بھی اپنے عوام کی بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ اس دنیا میں رہنے والے لوگ یعنی عوام جس کو کہتے ہیں ملکوں میں، ان کے حکمرانوں کی ایک لمبی لسٹ ہے. وہ تو ظاہر ہے فار سم ریزن وہ جو اپنی کامیابی امریکہ کہہ سکتا ہے کہ وہ مڈل ایسٹ کو کہہ سکتے ہیں یہ امریکہ کے زیر اثر ہے، لیکن اندر سے عوام کے کو جو ایک چیز چل رہی ہے وہ آہستہ آہستہ تو افغانستان سے نکلنے کے لیے آپ نے دیکھا کہ اتنی کمزوری ہے کہ اب نکلنے کے لیے بہانے میں اور پاکستان کی مدد بھی درکار ہے. یہ جو میں آپ کو جو چیز پوائنٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں نا، کیونکہ ہم انفلوئنس کے حساب سے بات کر رہے ہیں. جی جی جی. تو وہ یہ ہے کہ جو پبلک پرسپشن اور پبلک ریئیکشن اور جس طرح پبلک کا کھڑا ہونا ہے، یہ دہشت گرد قسم کے جو پریزیڈنٹس رہے ہیں امریکہ میں، اور جو دہشت گرد یہ ہٹلر ثانی جو اسرائیل میں موجود ہے، اس کی جتنی کیپٹل بدماشی کر رہے ہیں طاقت کے بل بوتے پہ، اور طاقت کا طبقہ دیتا ہے جو بائیڈن اور کمالا ہارس ان کو کہ مارو جتنے لوگوں کو مارنا. یہ جو نیکسس ہے نا، اس کے خلاف اب آپ دیکھیں کتنا ریئیکشن آ رہا ہے، اور یہ ریئیکشن جو ہے یہ ڈیولپ ہوگا. ایک دوسری بات یہ پیلسٹائن کا مسئلہ کہ اس طرح رہا تو تاریخ یہ کہتی ہے کہ جو رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کی جتنی تحریکیں چلی ہیں وہ کبھی ناکام نہیں ہوتی، اور پیلسٹائن کے لوگوں میں جو جذبہ ہے وہ ناکام نہیں ہونا. اس کے اوپر جو سلوشن ہے اس کی طرف آپ کو جانا پڑے گا. تو یہ جو ایک طرح سے آپ گن کے زور سے، امریکہ کی پالیسی ہے وہ آپ کے چہرے پہ آپ کی کنپٹی پہ گن رکھتا ہے، کہتا ہے میری بات مانو نہیں تو میں گولی مار دوں گا. آپ کو پتا ہے پاکستان نے کتنے ان کے لیے کیا چائنا کی اوپننگ پاکستان نے دی، آپ اس کے کلوز لائی رہے، سپورٹنگ دنیا وہ دنیا تو سینکشن کنٹری ان دی ورلڈ. تو اگر آپ
یہ جو ہے نا اب یہ ختم ہو رہا ہے کہ آپ کے گنز کو آپ پٹی پہ ہتھیار رکھیں گے اور آپ کہیں گے میری بات مانو. یہ کانسیپٹ ہے. سپورٹنگ کنٹریز تو جو اپنی طاقت گردانتا ہے, جہاں سے وہ دھمکی دے کے بھی اپنے بجٹ میں اضافہ کر لیتا ہے, تو وہ لوگ ہیں جہاں منتخب لوگ نہیں ہیں, وہاں بادشاہتیں ہیں, وہ ایک لمبی لاٹ ہے. باقی جہاں منتخب حکومتیں ہیں وہ آپ نے دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے ملک میں کئی دفعہ کھڑے ہو گئے. اقبال صاحب وہ جو بادشاہ ہیں نا ان کی تو بات ہی نہ کریں, وہ بے حس لوگ ہیں جو خود بھی بذات خود بھی اپنے لوگوں کو اسی اپنی بادشاہت کو پروموٹ کرنے کے لیے قتل کرتے رہے, مارتے رہے اور شبخون کرتے رہے. آج بھی وہ یو ایس کو, اسرائیل کو جو ہے نا ویزا فری سروس دے کے خوش ہیں, اور ان کا وہ حال ہوگا آپ دیکھیے گا, کیونکہ یہودی جہاں جاتا ہے نا وہاں تباہی ضرور پھیلاتا ہے. پیلسٹائن میں تباہی پھیلا رہا ہے نا, کیونکہ پیلسٹائن کے کارنر پہ بیٹھا ہوا ہے. اب یہ یو اے ای میں جائے گا یا باقی بحرین میں جائے گا, باقی ممالک میں جائے گا, وہاں بھی تباہی پھیلائے گا. اب ہونا چاہیے جیسے کویت نے ایٹیٹیوڈ اڈاپٹ کیا نا, کویت نے کہا ساری اسرائیلی ڈیلیگیٹس کو کہا باہر نکل جاؤ. انہوں نے کویت ایئر لائن پہ اسرائیلی پاسپورٹ ہولڈر کو سفر کرنے سے منع کر دیا. اس قسم کا ریئیکشن آپ کو باقی کسی ملک میں آیا؟ آپ دیکھیں آئرلینڈ کو دیکھیں. آئرلینڈ جو ہے انہوں نے اپنی اسمبلی میں قرارداد پاس کی اسرائیل کے خلاف, اور اس کے بعد انہوں نے جتنی ان کی امپورٹس تھی وہ بین کر دی. اپنے کیپٹل میں وہ لوگ آ کے باہر نیچے سڑکوں پہ لیٹ گئے موہ خون بنا کے. لندن میں جو مظاہرے ہو رہے, تو اسرائیل کے اندر جو مظاہرے ہو رہے ہیں, جو جوئش سیٹلر ہیں یا جو اپنا پیلسٹینین ہیں, یا جوئش سیٹلر کے اندر بھی دو قسمیں. ایک وہ ہے جو کنزرویٹو ہیں, جو کہتے ہیں ایوالوجیکل جیو, جن کو آپ کہتے ہیں کہ ٹاک اگینسٹ اسرائیل. میرے سے تھوڑا ایئر مارشل صاحب کو شامل کرنا, پھر پلیز ذرا ہولڈ کرنا. جی ایئر مارشل صاحب, آج کی جو میٹنگ ہوئی ہے, ہر میٹنگ ہوتی رہتی ہے لیکن بلا وجہ نہیں ہوتی ہے, اتنا ٹائم نہیں ہوتا. کہ مشرق وسطیٰ کا دورہ بھی امریکی وزیر خارجہ کر رہے ہیں, اس میں کچھ ملکوں کو ملیں گے. آپ نے دیکھا کہ جس ملک میں جانا ہوتا ہے بلا وجہ شاید اس ملک کی ضرورت بھی نہ ہو, لیکن ڈپلومیسی اور ہوتی ہے کہ کسی اور ملک نے انوالو ہو کے وہاں بات کرنی ہوتی ہے. آج کی جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں پاکستان کو یعنی کون سی ڈیمانڈ نہیں آ سکتی ہے امریکہ کی طرف سے؟ حالانکہ ہم تو دوسری طرف سے بھی پھنسے ہوئے ہیں کہ چائنا ہے, رشیا, جس طرح ابھی برگیڈ صاحب نے کہا ہے, رشیا اور چائنا خاموش طریقے سے کئی جگہوں پر تقریباً نظر کئی دفعہ آتا ہے کہ اکٹھے ہوتے ہیں جہاں امریکہ کا کوئی اس قسم کی چیز ہوتی ہے. یہ افغانستان سے جو واپسی ہے اس میں پاکستان سے کہو کیا ان سے چیز ڈیمانڈ امریکہ کر رہا ہے کہ بار بار ہمارے پاس آ رہا ہے, اور آج کی میٹنگ بھی اسی سلسلے میں. دیکھیے, وہ امریکہ نے بھی اپنے آپ کو خود مشکل میں گھیرا ہے. یاد رکھیے ایک زمانے میں جب وہ پاکستان سے اس علاقے سے ڈیل کرتے تھے تو کہتے تھے انڈو پاک, پھر انہوں نے انڈیا کو الگ کر کے ایف پاک, افغانستان پاکستان, پھر شرمائے کسی نے پاک ایف کر دیا. اب انہوں نے جس علاقے میں ڈیل کرنے کی کوشش کی ہے تو دنیا کو تو دکھایا ہے کہ انڈو پیسیفک, اور یہ چائنا کو کچھ چبھتا ہے اور صحیح وجہ سے چبھتا ہے. امریکہ کو چاہیے کیا یہاں پر؟ دیکھیے, ایک ہوتا ہے چڑھتا سورج, ایک ہوتا ہے غروب ہوتا ہوا سورج, اور دنیا کی تاریخ یہ ہے کہ جتنی بھی امپائرز بنی ہیں وہ چڑھی بھی ہیں. چاہے سکندر اعظم لے لیجیے, اس سے پہلے نظر بخت لے لیجیے, فینیشین لے لیجیے, مغلوں کو لے لیجیے, سلطنت عثمانیہ کو لے لیجیے, چائنیز کو لے لیجیے, 3000 سال تک. تو ان کا غروب ہونا بھی جلدی ہوتا ہے. اب یورپ کی تو 200 سال تاریخ ہی ہے نا, انڈیا کی اور چائنا کی تو ہزاروں سالوں کی پرانی. اس بات کو آگے بڑھا لیجیے. ورلڈ وار 2 کے بعد جب سپر پاورز بنی اور جس کے اوپر کولڈ وار ہوئی, نیٹو, وارسا پیکٹ آگے پیچھے, کولڈ وار بڑی سخت وار تھی 1990 میں, تو اس میں 2 کمپوننٹ تھے, یو ایس اے اور یو ایس ایس آر. اب یو ایس ایس آر تو ہے نہیں. 70 سال کے بعد یو ایس ایس آر ہوا میں ریوائیو ہو رہا ہے. نہیں, اس طرح سے کبھی ختم بھی نہیں ہوا تھا. ہاں, تو ریوائیو ہونا جو ہے اس میں اس وقت ان کا سب سے بڑا الائی کون تھا؟ چائنا. تھنک آف کورین وار, ویتنام وار. تو چائنا کا اور رشیا کا جو کانفلکٹ ہمیشہ سے رہا ہے, یہ 2 رہے ہیں. ایک تو ہے کہ چائنا اور رشیا میں ٹیریٹوریل پرابلم ہے, ان ریٹیفائڈ, جس کو انہوں نے بات کی, اور یہ بڑے عرصے سے چل رہا ہے, اور انہوں نے اس کو کولڈ اسٹوریج میں, جینوائن کولڈ اسٹوریج میں رکھا ہے. دوسرا ان کا جو مین پرابلم تھا وہ آئیڈیولوجیکل پرابلم تھا. ماؤ زے ٹونگ
اسٹالن کے زمانے سے ان لوگوں میں تھوڑی سی ہو گئی کہ چائنیز ہمیشہ رشینز کو بلیم کرتے تھے کہ آپ آئیڈیولوجیکلی امپیور ہیں اور آپ میں وہ چیز نہیں ہے جو ایک جینوئن کمیونسٹ ملک میں ہونی چاہیے. اور بات اتنی بڑی کہ پھر ایٹ اے ٹائم امریکہ نے یہ بھی سوچنا شروع کیا کہ اگر وارسا پیکٹ اور نیٹو کی واقعی جنگ ہو گئی تو شاید چائنا روس کی مدد کو نہ آئے. خیر یہ تو ہسٹری کا ایک باب تھا جو ہم نے. ابھی اگر ہم کرنٹ موضوع پر آ جائیں تو بات چڑھتے سورج کی ہے، وہ ہے چین. غروب ہوتے سورج کی بات ہے، اب یہ ہے امریکہ. اب غروب کہاں سے شروع ہوتا ہے اور چڑھتا سورج کتنا عرصہ لگائے گا، کیا ٹائم لگائے گا، اس کے ہسٹوریکل، اس کے لیے آپ کو پورے 2 پروگرام چاہیے جو کہ اور موقع بھی نہیں ہے. یہ نہیں وجہ کہ ڈپینڈنسی تو آگئی. نہیں، امریکہ نے پاکستان کی بات کرتے ہیں، یعنی سستی لیبر چائنا میں ہوئی تو انہوں نے اپنی ساری یعنی یہاں بھی شفٹ کی، کئی ملکوں نے کی، امریکہ نے بھی کافی کی، اس سے یہاں روزگار میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، یہ لوگ طاقتور بھی ہو گیا. اور یہ بات نہیں ہے، خالی یہ بات نہیں ہے. چائنا، یہ جو کمال ہے چائنا کا، یہ ساری دنیا کی فیکٹری ہے. اس وقت دنیا میں جتنی مینوفیکچرنگ اس وقت چائنا میں ہو رہی ہے اتنی اور کہیں نہیں ہو رہی. مگر یہ دیکھیے یہ کتنے عرصے میں ہوا ہے. انسانی تاریخ میں جتنی جلدی، جتنا زیادہ ڈیولپمنٹ اکنامک اینڈ ملٹری، اور جب آپ اکنامک کی بات کرتے ہو آج کل آپ کو آئی ٹی اور اسپیس ٹیکنالوجی بھی اس میں انوالو ہوتی ہے. اور موٹی سی بات ہے، دیکھیے پرسوں چائنا کا مارس لینڈر پہنچ، اور یہ پہلی دفعہ ہے کہ کسی بھی ملک کا پہلی دفعہ جا کے پہلی دفعہ 100% پریڈکٹیبل ریزلٹس لے کر آیا ہے. تو آپ نے شروع میں بات کی تھی کہ امریکہ اور چائنا کی ریلیشن شپ، اب یہ نہیں ہے. دیکھیے جب سورج فرق تو صرف یہی ہے نا کہ یہ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں میریٹوکریسی، جو ہم یعنی چائنا ترقی کر رہا ہے، بے شک کمیونسٹ ہی ہے، تو وہ جمہوریت کا راگ لاپتا ہے. یعنی جمہوریت جس ملکوں میں بھی اس وقت چل رہی ہے وہ آئیڈیل تو ہے نہیں. آپ دیکھیں کہ اگر چائنا کا نظام جمہوریت نہیں ہے تو لیکن اس میں میرٹ کی پالیسی کر کے آگے وہ زیادہ ترقی کر گیا. مجھے اجازت دیں تھوڑا سا اختلاف کرنے کی. جب آپ بات، اب ہمارا ذہن بھی پروپیگنڈا سے اتنا معاف ہو جائے. اگر ہم امریکہ کی جمہوریت کی بات کریں، 1 مین 1 ووٹ، ہیومن رائٹس، تو بلیکس ہیو اے لائف والی بات، جو بلیک لائفز میٹر جب ان کا سلوگن تھا، تو یہ کسی جمہوری ملک میں ہونا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ جب ان کا ڈونلڈ ٹرمپ آیا ہے اور اس نے فلسطین میں جا کے جو کیا، یروشلم کو ان کو ایک دم سینٹر میں بنا دیا، کیا یہ کرنے کی بات تھی؟ یہ جمہوریت نہیں ہے. آن دی ادر ہینڈ ہم بات کر رہے ہیں کمیونزم کی. کمیونزم ایک وہ سسٹم ہے آئیڈیولوجیکلی موجودوں کے زمانے میں تھا. اس وقت جو کمیونسٹ آئیڈیولوجی یا ورکمین شپ ہو رہی تھی چائنا میں، یہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے. آپ اس کو الائن کریں ڈینگ سیاؤپنگ کے ساتھ. اور جب پریزیڈنٹ شی نے، اب اس کو بھی کوئی 20-21 سال ہونے والے ہو گئے ہیں، 23 سال ہونے والے ہو گئے، یہ میریٹوکریسی کے اوپر ہے. ایسا ہی ہے. آپ کو ایک چھوٹی سی ایلسٹریشن کرتا ہوں، شاید میں نے آپ کے پروگرام میں پہلے بھی ذکر کیا ہو کہ امریکہ میں ایک چائنیز اسٹوڈنٹ، ان کے بہت پریسٹیجس یونیورسٹی تھی، پروبیبلی ہارورڈ. وہ تو جتنی یعنی وہ چائنا وہاں پڑھ رہا ہے ان کے کئی ملین ڈالر جو ہے وہ امریکہ کو دے رہے ہیں. نہیں، میں کچھ اور بات کر رہا ہوں. اچھا میں ایلسٹریشن کی بات، آپ غور سے سنیے اس بات. مگر صاحب جس طرح ہم بات کر رہے تھے کہ کتنی بھی طاقت کیوں نہ ہو، یعنی اگر ایک ہی طرف لگا دی جائے اور وہ یہ طاقت ہو کہ ہمارا یعنی فوجی سسٹم مضبوط ہے، جی ڈی پی ریٹ اس وقت بھی پوری دنیا میں سب سے زیادہ امریکہ کا ہی ہے، لیکن جس طریقے آہستہ آہستہ یعنی انریسٹ سارے ملکوں کے اندر سے ہو رہی ہے، یہ کب تک اپنی مٹھی سے ریت کو یعنی گرنے سے امریکہ روکے گا؟ آہستہ آہستہ اس کے خلاف ایک چلتی چلتی چیز تو ہونے جا رہی ہے. دیکھیے بات جہاں تک ان کی پار کا تعلق ہے نا، جتنا ان کے اسپیس کا تعلق ہے، جتنا بڑا ان کا ملک ہے، یا جتنی، اور وہاں پہ جس طرح اپنے ملک میں لوکیشن بھی ہے امریکہ کی، وہ کسی کا زیادہ لوکیشن کے علاوہ، لوکیشن تو ہے ہی، لیکن جو ان کے ملک کے اپنے اندر اپنے لوگوں کے لیے، میں اس کو کسی اور سے تشبیہ نہیں دے رہا کہ پیلسٹائن یا مسلمانوں سے، لیکن اپنے لیے جو ان کا جسٹس سسٹم ہے، یا جس طرح وہ اپنے ملک کو چلا رہے ہیں،
جس طرح ان کے جو اپنا کانگریس مین ہو گیا، کانگریس وومن ہو گئے، پبلک ریپرزینٹیٹیو، جس طرح وہ اپروچیبل ہے، جس طرح وہ اپنے ملک کے ایشوز کو ڈیبیٹ کر کے کسی پالیسی کی جانے کو، تو وہ تو اپنی جگہ قائم ہے. اور اس میں یہ نہیں ہے کہ امریکہ کوئی مطلب ڈبیکل میں آ جائے گا، گر جائے گا. تو نو، آئی ڈونٹ تھنک سو ان کمنگ. ہاں ہو کیا رہا ہے جس کی طرف ہمیں توجہ دینی ہے وہ یہ ہے کہ چائنا جو ہے دنیا میں ایک بہت بڑی طاقت کے طور پہ اکنامکلی آ رہا ہے. اب ان کا جو ڈیفنس بجٹ اگر ملٹری اسپینڈنگ کے حساب سے گئے تو وہ تو ان کی کوئی سال کہتے ہیں کہ کوئی $228 بلین ہوگی، لیکن ان کی اپروچ دیکھے کہاں تک ہے. وہ کیا ٹیکنالوجی انہوں نے، اسٹریٹجی کیا استعمال کی ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے ملکوں میں جا کے چھوٹی چھوٹی انویسٹمنٹ کرتے ہیں. افغانستان میں انویسٹمنٹ کی انہوں نے افریقہ میں انویسٹمنٹ کی، جس سے اپنی وہ آؤٹ ریچ بڑھا رہے، اپنی کنیکٹیوٹی بڑھا رہے، اپنی الائنسز بڑھا رہے ہیں. یہ چیزیں امریکہ نہیں کر رہا. میں نے کہا نا، امریکہ تو جہاں جاتا ہے وہاں ان کی کنپٹی پہ گن رکھتا ہے، کہتا ہے ہماری بات مانو نہیں تو گولی مار دی. اب یہ گولی مارنے والا جو ارا ہے، جس طرح ٹیکنالوجی اور میڈیا بڑھتا جا رہا ہے، جس طرح اویئر، یہ ختم ہو رہا ہے. تو جب یہ ہے اصل بات کہ اگر کسی کے پاس کتنی بھی ہائیسٹ ٹیکنالوجی ہو، آہستہ آہستہ یہ کوئی کسی کے پاس نہیں ہے. پوری دنیا میں اس کا الٹرنیٹ موجود رہتا ہے. جس طرح آپ دیکھیں کہ اسلحے کی جو خرید و فروخت ہے دوسری دنیا میں بھی آپشن موجود ہوتے ہیں، وہاں سے بھی لوگ اپنی ضرورتیں پوری کر لیتے ہیں. پھر جن ملکوں کے ساتھ انہوں نے اپنی جنگی ہارڈ ویئر بیچنے کے لیے جنگوں کا استعمال کیا، اور وہاں بھی ان کے آہستہ آہستہ یعنی اس طریقے کے تعلقات تو نہیں رہ سکتے. جی، تو اب جو ہے بات ہو رہی ہے کہ کس کا انفلوئنس ہوگا. اب اس میں ہوگا کیا آنے والا جو ہو رہا ہے ابھی، وہ یہ ہے کہ ڈفرینٹ الائنسز اور ڈفرینٹ نئے بلاکس بنے گے. اب امریکہ کیا کر رہا ہے؟ امریکہ نے دیکھا کہ جی ہم نے پریشرائز کرنا ہے پاکستان کو، آنے والے چائنا کو پریشرائز کرنا ہے. انہوں نے ایک اور آرگنائزیشن بنائی کوائڈ کے نام سے، جس میں امریکہ ہے، آسٹریلیا ہے، چائنا ہے، اور اس کو وہ مطلب ایک اور ملٹری لائنس کے طور پہ چائنا کا جو انفلوئنس بڑھتا جا رہا ہے، ساؤتھ چائنا سی سے آپ اوپر جائیں، باقی علاقوں میں جائیں. اس طرح کویت کے جو ممبر ہیں وہ کون کون سے ممالک ہیں؟ پاکستان، چائنا، رشیا، ایران، ملیشیا، ٹرکی. ان کے اندر ایک ریئلائزیشن آ رہی ہے. رشیا جو ہے وہ اپنا انفلوئنس بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے، اپنے پارٹنرز کریٹ کر رہے ہیں. تو وہ جو یونیلیٹرل پار تھی امریکہ کی، وہ آنے والے دنوں میں ابھی بھی ہو رہی ہے اور آنے والے دنوں میں چیلنج ہوگی. بہت شکریہ. امریکہ بہت شکریہ بیٹر سے، بہت مہربانی آپ کی. ناظرین، ہم آتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد، اور موضوع یہی رہے گا کہ کیا امریکہ اور چائنا ایک دوسرے کو ریپلیس کر رہے ہیں. یعنی امریکہ اس وقت پوری دنیا میں اپنی ساکھ ہو رہا ہے یا اپنی پالیسیوں کی وجہ سے پوری دنیا کو ناراض کر رہا ہے. اور اگر ایسا ہی رہا تو کون سا ملک جو ہے، رشیا ہے، چائنا ہے، یہ اپنی ترقی میں اس سے سبقت لے کے جائے گا، یا امریکہ اسی طرح ہی دنیا میں جنگی ہارڈ ویئر بیچنے کے لیے جنگوں کا ہی طریقہ کار استعمال کرے گا. اور آخر کب تک؟ اس سوال کا جواب آفٹر شارٹ بریک. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے. رئیس صاحب ہمارے ساتھ ہیں. جی میم سر، بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا. آج ہمارا موضوع یہ تھا کہ امریکہ کو اپنے جمہوری نظام پر ناز ہے، جبکہ چائنا جو ہے وہ میٹرو، آپ کہہ سکتے ہیں یعنی میرٹوکریسی پر چلتا ہے، اور اس وجہ سے پوری دنیا میں اس کی سروسز بھی ہیں. اس کا ویکسین بھی 25 کروڑ انہوں نے ترقی پذیر ملکوں کو دیا ہے. امریکہ کی جو ایک انڈسٹری ہے، جنگی ہارڈ ویئر، اس کا ایک انڈسٹری ہے، اس کے لیے جنگ کا ہونا ضروری ہے. پوری دنیا میں تباہی بربادی ہوتی رہے تو ان کا یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. اب کافی کتابیں لکھی جا رہی ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ اپنی عالمی برتری کھوتا جا رہا ہے. وہ کب تک آخرکار اسی سلسلے کو چلاتا ہوا، یعنی پوری دنیا کے ساتھ محاذرہ جنگ و جدل کرتا ہوا، کب تک رہے گا؟ اور کیا کمیونسٹ چائنا تیزی سے امریکہ پر سبقت لے رہا ہے؟ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، یہ تو چائنا کی بات تو ابھی ہوئی ہے، لیکن اس سے بہت پہلے یہ 70 کی دہائی میں غالباً یا 80s میں، آج سے تقریباً 35-40 سال پہلے جب ہم امریکہ میں طالب علم ہوا کرتے تھے تو وہاں پہ یہ بحث چلی تھی، اور اس پر تاریخ کے ایک مشہور پروفیسر ہیں، ان کا نام ہے پرنسٹن میں، ان کا نام نہیں ساری ییل میں ہے، پال کینیڈی. ان کی بڑی کلاسک کتاب ہے
رائز اینڈ فال آف گریٹ پاورز. ٹھیک. تو انہوں نے یہ کہا کہ امریکہ ڈکلائن پہ ہے. یہ جو امریکہ کی ڈکلائن کی باتیں ہیں وہ پچھلے 30-35 سال سے ہو رہی ہیں. اس کے مقابلے میں ایک جو سیکریٹری آف اسٹیٹ بھی رہے ہیں اور ہارورڈ میں پروفیسر تھے, پروفیسر جوزف نائی, اس نے اس کے جواب میں لکھا تھا کہ باؤنڈ ٹو لیڈ, کہ امریکہ نے ہر صورت میں اپنی برتری رکھنی ہے, برقرار رکھنی ہے, اور یہ ہے کہ دنیا کو وہ لیڈ کرتا رہے گا. یہ ڈبیٹس ہمیشہ وہاں پہ چلتی رہی ہیں, لیکن میرا اپنا ویو یہ ہے کہ جہاں تک صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس جہاز ہیں اور بڑے سے بڑے بم جا کے آپ گراتے ہیں. سب سے بڑا بم جو دنیا کا انہوں نے بنایا ہے اور کہیں پہ گرایا ہے وہ افغانستان کی ایک بستی پہ گرایا ہے. تو یہ بم گرانے کی جو صلاحیت ہے یہ آپ کو عظیم ملک نہیں بناتی, یہ آپ کو چھوٹا کر دیتی ہے. اور ایک صدی پہلے جب امریکہ پہلی جنگ عظیم میں داخل ہوا تھا تو اس کو وہ انوسنٹ پاور کہا جاتا تھا کہ نہ وہ کولونائز تو رہے لیکن کسی کو کولونائز نہیں کیا تھا. وہ ہمیشہ ان کی کوشش یا خواہش ان کے فاؤنڈرز کی یہ تھی کہ وہ یورپین پاورز کی طرح سے غاصب نہ بنے, استعماریت سامراجیت نہ پیدا کریں, کولونائز کریں. ان کے بانی بھی اور ان کے بعد کے جو لیڈر پیدا ہوتے رہے وہ سامراجیت کے خلاف تھے, لیکن امریکہ یکسر دوسری جنگ عظیم کے بعد تبدیل ہو گیا اور اس کے اوپر جو یورپ کی بڑی طاقتیں تھیں جنہوں نے کہ نوآبادیاتی نظام بنائے تھے اس کا رنگ چڑھ گیا ہے. اسرائیل کا قیام دیکھیں, پھر اس کے بعد ویتنام میں وہ چلے گئے اور وہاں جا کے لوگوں کو شاید ان کو یہ توقع بھی نہ ہو کہ جس طرح مڈل ایسٹ ہے انہوں نے اپنے آرام سے اس کو فتح کر لیا. اگر دیکھا جائے تو سورسز کے پر قابو کر لیا, پھر جہاں بھی انہوں نے اپنا قدم رکھا وہ ماحول ان کے فیور میں ہی رہا. تو طاقت جو ہوتی ہے اس کا تو یہی فنامنا ہوتا ہے کہ اگر طاقت بڑھ رہی ہو, فتوحات ہو رہی ہوں تو پھر حوصلہ بڑھ جاتا ہے اور ان کے فیور میں رہا. جی بالکل, میں سمجھتا ہوں کہ طاقت کے لحاظ سے وہ کافی آگے ہے, اور کیونکہ جو یورپین پاورز تھی وہ ڈکلائن کر گئی. جو پہلی جنگ عظیم پھر دوسری جنگ عظیم, اس میں اگر کوئی پاور بچی تھی جو براہ راست جس کی اکانومی متاثر نہیں ہوئی تھی وہ امریکہ ہی تھا. پھر امریکہ نے مارشل پلان کے ذریعے یورپ کو ریوائیو کیا. پھر جو دو مفتوح ممالک تھے جن کو شکست دی اس نے, جرمنی اور جاپان, ان کی ریکنسٹرکشن کی. تو پھر ایک بالکل نئی دنیا پیدا ہو گئی اور اس میں امریکہ کا نہیں. اب جس طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو وار ہارڈ ویئر ہے وہ ایک انڈسٹری ہے, اس کا چلنا ضروری ہے, وہی معیشت ہے, لیکن یہ ہے کہ اس کا آلٹرنیٹ بھی موجود آ رہا ہے. جس طرح ان کے سمندروں میں 11 یعنی ایئر کرافٹ کیریئر ہیں, لیکن اس کا آلٹرنیٹ آ چکا ہے کہ وہ تو بے شک $بلین کے ہیں, ان پر ایکسپینڈیچر بھی $1 ملین کا روزانہ ہوتا ہے. لیکن دوسری طرف ہی اصلی دنیا بنا بھی رہی ہے, اس کو ختم کرنے کے لیے کتنی بڑی بات نہیں ہے. اب افغانستان سے وہ جا رہے ہیں تو پاکستان جیسے ملک کی بھی تھوڑی سی فیسیلیٹیشن ان کو درکار ہے. آہستہ آہستہ یعنی چیز تو ہو رہی ہے ڈکلائن کی طرف. جی میرا خیال یہ ہے کہ امریکہ کا جو ٹیکنالوجی ہے یا امریکہ کی معیشت ہے یا اس کی جو ملٹری پاور ہے اس میں مجھے ڈکلائن نظر نہیں آ رہی. جی ڈی پی تو درست ہے, جی ڈی پی درست ہے, لیکن آپ نے ابھی حوالہ 1982 وغیرہ کا دیا تھا تو اس وقت بھی تو جو ڈالر ہے وہ ظاہر اپنی طاقت سے انہوں نے اسٹیبل رکھا ہوا ہے. تو ایران نے تو اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ اتنا نہیں ہے جتنا بتایا جاتا ہے, کیونکہ کسی ملک کی کرنسی کی ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ آپ کہاں کھڑے ہیں. وہ اپنے روب سے اپنی کرنسی کو اگر کوئی ملک چلا لیتا ہے تو وہ تو اس کی ایک میں سمجھتا ہوں طاقت ہے. نہیں, مجھے ان چیزوں کے بارے میں زیادہ میں نہیں کہہ سکتا, لیکن یہ صرف ڈالر یا کرنسی کی بات نہیں ہے. اس میں وہ ایک بہت بڑا مقروض ملک ہے, لوگوں کو شاید معلوم نہیں ہے. جی جی, کہ چین جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ ان کا حریف ہے یا مقابلے میں آ رہا ہے, اس نے تقریباً $750 بلین امریکہ کے ٹریجری بانڈز میں رکھے ہوئے ہیں. ہاں, وہ اتنا سرمایہ $1 ٹریلین کے قریب کہ 3/4 ٹریلین وہ سرمایہ وہ اپنے پاس کیوں نہیں رکھتا, وہاں کیوں رکھا ہوا ہے؟ وہاں کیا کو امریکہ کا اس کو خوف ہے کہ اس کی اکانومی میں, اس کے بینکوں میں, اس کے میں وہ جگہ ہے
جہاں پہ جا کے پارک کرتے ہیں. ہاں. اور ڈرگ مافیا کا بندہ ہے رئیس صاحب یا ہمارے جیسے ملکوں کا کوئی سیاسی چور ہے, وہ پیسے جا کے وہاں ان ملکوں میں دفن کرتے ہیں. بڑی شاندار آپ نے بات کی ہے. رئیس صاحب اگر ایئر مارشل صاحب بات کریں, ایئر مارشل صاحب کا اکانومی سیف کہاں ہے, سیف ہیون کہاں ہے؟ یہ رئیس صاحب نے درست کہا کہ جو چور ممالک کے چور حکمران ہوتے ہیں وہ اکانومی کو یعنی سہارا دے رہے ہیں کہ وہاں ہم پیسے رکھیں گے. وہ آپ کو پتہ کون ہے؟ یعنی اکانومی کے طور پر تو یہ بات کلیئر ہوگی کہ ان کی اکانومی ببل ہے نہیں ہے, کلیئر ہے کہاں سے ہے. یعنی وہ اپنی وہاں سیف محسوس کرتے ہیں. ظاہر ان کے کام تو آ رہی ہے, کیا کہیں گے؟ نہیں, پروفیسر صاحب تو بہت گہری بات کرتے ہیں اور ہمیشہ ان کی بات میں وزن ہوتا ہے, میں اگری کرتا ہوں. اب بات اصل میں سے پہلے ہوئی تھی رائز اینڈ فال آف امپائر جو آپ بات کر رہے تھے, اور پال کینیڈی کی مثال بہت زبردست دی تھی. میں اس سے بھی تھوڑا پہلے جاتا ہوں کہ جیسے پروفیسر صاحب وہاں تھے, شاید ان سے 10-15 سال پہلے میں بھی لیٹ 50s ارلی 60s میں کچھ عرصہ رہا اور غور سے دیکھا, مچ ینگر تھے. اور اس وقت امریکن ویلیوز اور تھیں. ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس یہ کسی باہر والے نہیں کہا تھا, یہ آئزنہاور نے کوائن کیا تھا. اور اسی طرح سے جو ڈپلومیسی کی بات تھی, اسے مورالٹی کی بھی بات تھی, فوج کی بھی بات تھی. اور امریکہ نے کسی پہ حملہ تو نہیں کیا اس حساب سے, مگر ورلڈ وار 1 سے پہلے ان کا ایک صدر تھا تھیوڈور روزویلٹ, ایف ڈی آر کا فیملی ریلیشن بھی تھے ان کے, وہ بڑے پریزیڈنٹ میں شمار ہوتا ہے. اس کے ایک بڑی خوبصورت کہاوت ہے, اسپیک سافٹلی اینڈ کیری اے بگ اسٹک اینڈ یو ول گو فار. یہ 3 چھوٹے چھوٹے سے جملے ہیں, یہ امریکن فورن پالیسی کو اس زمانے کی بتاتے ہیں. اب آپ مجھے بتائیے, ایک تو یہ تھیوڈور روزویلٹ نے یہ بات کی, پھر ہنری کسنجر نے کیا بات کی, بیسیکلی جرمن نژاد یہودی امریکہ آ کے سیٹل ہوا. اسی کتاب میں دیکھیں وہ اس کو آلموسٹ ریورس کر دیتا ہے. ویتنام میں کیا ہوا, اور یہ بات کب سے شروع ہوئی تھی؟ کورین وار سے شروع ہوئی تھی, پھر ویتنام کی وار آ گئی. پھر آپ کہتے ہیں آپ نے ایران کی بات کی, تو شاہ آف ایران کو دیکھیے. اب میرا خیال ہے امریکہ کا شاہ آف ایران سے زیادہ بڑا بغل بچہ کوئی نہیں تھا. ایسا ہی ہے. اس کے ساتھ انہوں نے کیا کیا, اور شاہ آف ایران نے وہ سارا اشارہ کدھر کیا تھا؟ یہ نہیں کہ وہ کوئی بہت بڑا ڈپلومیٹ تھا. سب کے ساتھ کیا, وہ تو اوپن سیکرٹ ہے دنیا میں. جس بھی حکمران, ایک پاکستانی رائٹر تھا, اس نے بڑا خوبصورت مضمون لکھا تھا, میں خالی اس مضمون کی ایک صرف ہیڈنگ ہی بتاتا ہوں, ٹیل ویگنگ دی ڈاگ. اب امریکہ کی آدھی چیزیں, مڈل ایسٹ میں جو بات ہوئی ہے, آپ نے ذکر کیا تھا شروع میں, آ کے بیٹھ گیا, تو یہ جو ان کا بغل بچہ مڈل ایسٹ میں ہے, جس کی بات کریں اسرائیل کی, پچھلا سارا پروگرام کرتے رہے ہیں, اس میں امریکہ کا کیا رول ہے؟ بات وہی پولیٹکس کی آتی ہے, پار کی آتی ہے. اسرائیل کی سکسیس اس لیے نہیں ہے کہ یہ یہودی ہیں, اسرائیل کی سکسیس اس لیے ہے کہ اس کے ارد گرد جو عرب ہیں ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. اسرائیل ہے کیا؟ 9 ملین لوگ ہیں, کراچی کی آدھی پاپولیشن ہے, ان کے ارد گرد پاس مصر ہے. ابھی آپ نے بات کی کہ جس طرح انہوں نے مارس پر گئے ہیں, چائنا گیا ہے, جی جی جی, یعنی کمپٹیشن تو جاری ہے. اگر کوئی کہا بھی جا سکے کہ بھی امریکہ کا کمپیٹیٹر ابھی اس طریقے کے نہیں ہے, لیکن پھر بھی آہستہ آہستہ چیزیں تو اس طرف بڑھ رہی ہیں, تو یہی چیزیں ہوپ دلواتی ہیں کہ اگر کوئی ملک کسی دنیا کے کسی حصے میں بار بار ظلم اور زیادتی کر رہا ہو, ان کو حکمرانوں کو بھی عبرت کا نشان بنا رہا ہو, اس کے عوام کو بھی ہر وقت یعنی کوئی نہ کوئی مسئلہ دار پیش ہو, تو وہ آہستہ آہستہ ڈکلائن, اسے آپ کہیں گے نا کہ اپنی طاقت کو ابھی جمع کر رہا ہے, کہ بندوق کی نالی کے اوپر یہ بھی چل رہا ہے, جب تک چلے گا. میں آپ سے ایکسیلنٹ. اچھا, امریکہ کی جو سب سے بڑی طاقت ہے نا, یہ اس کی فوج نہیں ہے, اور اسی طاقت نے چائنا کو بھی ڈیولپ کیا. یاد رکھیے جب ڈینگ شاؤ پنگ امریکہ نے وزٹ کیا تھا تو اس نے ان سے ایک ریکویسٹ کی تھی, امریکہ جو مانگتا گیا چائنا دیتا گیا, ڈن 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 ڈن. اینڈ میں ڈینگ نے ایک, یہ اگین ہنری کسنجر کی کتاب میں یہ کہ ایک بات اس نے مانگی ڈینگ شاؤ پنگ نے, کہ جناب آپ ہمارے کچھ اسٹوڈنٹس کو پڑھانے کے. انہوں نے کہا جی مانگ کے تھے, انہوں نے کہا جی 50,000 صرف بھیج دیں, اب دیکھیں کیا ہو رہا ہے. یہ تعلیم وہاں گئی, مگر اس کو اگر آپ ایک اور نظر سے دیکھیں, وہی جو امریکہ کا تعلیم یافتہ طبقہ ہے, اور ان کے اکانومیز بھی ورلڈ کلاس ہیں, آج کل ان کی پروگریشن جو ہیں وہ یہ ہیں کہ پہلے ان کی پروگریشن تھی کہ 2035 تک چائنا جو ہے اس کی جی ڈی پی امریکہ سے کراس ہو جائے گی. پچھلے دنوں ریویژن ہوا ہے, اور ڈالر ریزرو بھی وہ خرید کے ایک اپنے ایسٹ میں ایڈیشن کر رہا ہے. یہ تو چھوٹی سی بات ہے, انہوں نے ریوائز کی ہے اس فگر کو,
2034 2035 کو جو چائنا نے کراس کرنا تھا امریکہ کو، وہ لے آئے ہیں اس کو 2032 کے اوپر. بھئی 2 سال پہلے کیوں آ گئے؟ کووڈ. امریکہ کی ڈیولپمنٹ اور امپیکٹ جو کووڈ کا ہے ایز اگینسٹ چائنا. بالکل نہیں. تو آپ کی بات آگے چلیں، یہاں چلیں کہ بائی ایئر 2035 چائنی جی ڈی پی جو ہے یہ امریکہ کو کراس کر جائے گی، یہ امریکنز کہہ رہے ہیں. اپنا پروفیسر صاحب، یہ جو ملاقات آج بڑی اہم سمجھی جا رہی ہے کہ امریکہ کے وزیر خارجہ بھی مڈل ایسٹ کا دورہ بھی کر رہے ہیں، یعنی اسرائیل میں جو واقعات کنفلکٹ ہوا ہے اور بڑی ظلم و زیادتی ہوئی ہے، تو اس وقت تمام سروسز چیف آج آئی ایس اے ہیڈ کوارٹر میں موجود تھے اور وزیر اعظم پاکستان بھی. اس میں کیا سمجھتے ہیں کہ افغانستان میں جو واپسی ہو رہی ہے امریکہ کی، ہمیں کچھ کرنا پڑے گا؟ دیکھیے، ہماری کوشش یہی ہے کہ ایک معاہدہ طے پا جائے. اگر معاہدہ نہیں طے پا جاتا کابل انتظامیہ اور طالبان کے درمیان میں، تو وہاں پہ خانہ جنگی کے خطرات منڈلا رہے ہیں، اور اس خانہ جنگی سے کون محفوظ ہوگا؟ افغانستان کے لوگ تو مرتے رہیں گے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ یہاں پہ مہاجرین بھی آئیں گے اور بندوقوں والے بھی یہاں پہ آ دھمکیں گے. تو ہمارا مفاد اس میں ہے کہ افغانستان میں امن اور استحکام، اور اس کے لیے ہم نے کردار ادا کیا ہے کہ یہ ملک 40 سال سے، بلکہ اس سے کہیں زیادہ عرصہ سے تباہی اور صرف تباہی دیکھتا آیا ہے. کچھ نہ کچھ وہاں پہ بنا ہے تباہی کے ساتھ ساتھ بھی، تو وہ جو کچھ بنا ہے وہ پھر دوبارہ سے تباہ نہ ہو. کیونکہ کہتے ہیں نا کہ بھی دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک کر پیتا ہے. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بڑی آرام سے وہاں سے امریکہ نکل جائے اور خانہ جنگی کے لیے بھی دعائیں کرے اور خواہش بھی ظاہر کرے؟ ہماری خواہش تو یہ ہے کہ امن قائم ہو. کیا ایسے ایلیمنٹ موجود رہیں گے کہ وہ جاتے جاتے ایسی آگ لگا جائے گی جو اس میں ہمیں؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں. وہ تو انہوں نے ودرا کرنا شروع کر دیا ہے. اچھا، کہ جب ہم بات کریں وہ وہاں پہ جو رپورٹس آ رہی ہیں اس میں جو اسلحہ ہے کچھ جو لے جا سکتے ہیں لے جا رہے ہیں، جو تباہ کرنا ہے تباہ کر رہے ہیں، اور بیسز خالی کر رہے ہیں، جو ختم کرنی ہے ختم کر رہے ہیں. باقی جو وہ سمجھتے ہیں کہ افغان فورسز ان کو سنبھال سکتی ہیں ان کے حوالے کر رہی ہیں. یہ ستمبر تک وہ بالکل مکمل انقلاب ہو جائے گا. پاکستان کی ڈپلومیسی کو کس حد تک آپ دیکھتے ہیں کہ حالانکہ ہم نے تو فلسطین کے مسئلے میں کافی فرنٹ فٹ پر جا کے، بلکہ لیڈنگ رول پر جا کے وہاں ہم نے آواز اٹھائی امریکہ کی مخالفت کے باوجود، لیکن پھر بھی ہمارا رول افغانستان میں موجود ہے. کیا ہماری جو اس وقت پالیسی پاکستان کی درست جا رہی ہے؟ بالکل درست ہے دونوں جانب. کہ کشمیر کے مسئلے پہ ہم ہمیشہ ان کی کشمیریوں کی مورل ڈپلومیٹک سپورٹ، اور جو عملی طور پر بھی جو کر سکتی ہیں ان کی آزادی کے لیے، اور ان کی ایک رائے استصواب رائے کے لیے کہ وہ ان کو یہ حق ملنا چاہیے جو اقوام متحدہ نے بھی دیا اور ان کا پیدائشی حق ہے، تو وہ پاکستان کے پاس شامل ہوتے ہیں یا ہندوستان کے، وہ ان کو رائے وہ دینی چاہیے، ملنا چاہیے وہ. لیکن کشمیر کے مسئلے پہ کے علاوہ فلسطین کا مسئلہ ہو یا مسلمانوں کا مسئلہ ہو، یہ ہماری اسٹیٹ فاسٹ پالیسی ہے. اس میں کوئی تزلزل نہیں آیا کہ ہم یہ ختم کر دیں اور کوئی اور پالیسی. لوگ کہتے رہتے ہیں باتیں، لیکن نہیں کر سکتے. پاکستانی عوام کے دل ان کے ساتھ دھڑکتے ہیں. بہت شکریہ رئیس صاحب اور مارشل صاحب. ناظرین، ہم ایز اے مسلمان تو ظاہر پاکستان کے ہر جو شہری سٹیزن ہے، یہاں شہری ہے، وہ اس کے دل دھڑکتے ہیں جہاں بھی مسلمانوں کو کوئی تکلیف ہوتی ہے، اور الحمدللہ پاکستان ایک لیڈنگ رول ادا کر رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں بالکل کوئی آواز نہیں ظلم کے خلاف اٹھائی جاتی، نہ OIC میں نہ اس مسلمان ممالک میں، پاکستان کم از کم مظلوموں کے ساتھ ہی کھڑا رہتا ہے. انشاءاللہ تعالی جو اللہ کی طرف سے میرا خیال یہ ہے، کئی دفعہ یہ بھی ہم سننے میں آیا کہ پاکستان کا ہمیشہ کردار قائدانہ ہی رہے گا، اور آخر کار جب مسلمانوں کو نشاط ثانیہ کو جو عروج حاصل ہوگا پاکستان سے ہی ہو کے گزرے گا. اپنا اور اہل خانہ کا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.